الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء و درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے.
خواہ مشرکوں کے کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرک تو نجس ہیں، گندے ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ تو ابھی جو شروع سے ہم آیات پڑھ رہے تھے ان میں اب یہ آخری آیت ہے مشرکین سے متعلق، اور مشرکین یہ جان لیجئے کہ اس سورہ میں ایک خاص معنی اور مفہوم یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یا اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ مشرک یوں تو ہر کوئی شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ مشرک کہا جاتا ہے، لیکن المشرک اور المشرکون اس کی جمع ہے جو کہا گیا، تو اس سے مراد مشرکین بنی اسماعیل ہے۔ تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں حقیقت میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ بنی اسماعیل میں تھی اور بعثت عامہ باقی تمام دوسری قوموں اور دوسری امتوں کے لیے تھی۔ تو جن کے لیے بعثت خاصہ تھی ان کے لیے یہ ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ نجس ہیں، اور نجس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایمانی، دینی اور اخلاقی نجاست۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے جسم نجس ہیں یا ان کے ساتھ لین دین یا تجارت یہ چیزیں حرام ہیں، نہیں، یہ دینی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے نجس ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں۔ اب اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے نہ پائیں۔ تو مسجد حرام سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم پورا علاقہ ہے، نہ کہ صرف خانہ کعبہ۔ تو چنانچہ یہ اعلان حج اکبر میں کر دیا گیا، اور اس کے بعد اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے ہیں یعنی حجۃ الوداع میں، تو اس طرح سے آپ نے حج فرمایا کہ اس میں کوئی مشرک جو ہے شریک نہیں ہونے پایا، منع کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ آج جو آخری آیت تلاوت کی گئی اس میں نسی کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اور نسی ہم وہاں پہ وضاحت کریں گے، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، گھٹانا، بڑھانا۔ تو اس سے اصل جو وقت ہوتا تھا حج کا وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا، وہ یا غلط وقت میں حج کیا جاتا تھا، اور غلط وقت میں کیا جائے تو حج ہوگا نہیں۔ یہ بدعت ان کے یہاں مشرکوں کے یہاں رائج تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے تو کوئی مشرک بھی نہیں تھا، اور دوسرے ٹھیک تقویم اپنی صحیح جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، یعنی جنتری یا کیلنڈر جو بھی کہہ لیجیے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی کہ حج اپنے ٹھیک دن میں، صحیح دن میں ہوا۔ اور جب ان کی ممانعت کر دی گئی تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مکہ جو ہے صرف یہی نہیں کہ حج وہاں پہ کیا جاتا ہے، بلکہ حج اور عمرے کے ذریعہ سے جو امن و سکون پورے عالم عرب میں میسر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ ان مہینوں میں اچھی خاصی تجارت بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے معاشی اور مادی منافع بھی اس میں ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ایک بارگی اس طرح سے مشرکوں کو روک دیا گیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے تجارتی لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اگر تمہیں تنگدستی کا اور یہ ہے کہ تجارتی لحاظ سے محرومی کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر وہ چاہے گا، یعنی اسے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ڈرو۔ یہاں پہ مشرکین کے بارے میں معاملات یا آیات جو ختم ہوتی ہیں۔ اب اگلی آیت میں اور آیات میں اہل کتاب کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے،
اور نہ ہی اللہ اس کے رسول کے ٹھہرائے ہوئے حرام کو حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی دین حق کو وہ مانتے ہیں، تو ان سے لڑو، ان سے بھی قتال کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں مغلوب ہو کر وہم صاغرون اور پست ہوں۔ صاغر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی بالادستی تسلیم کر لیں، گویا اس کے زیر دست وہ رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کی اور مزید یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ تو مشرکین اور ان میں جو فرق ہے، یعنی مشرکین بنی اسماعیل میں اور اہل کتاب میں جو فرق ہے وہ یہ کہ مشرکین بنی اسماعیل ان کو لازماً ایمان لانا ہوگا، اور ورنہ ان کے خلاف تلوار قتل کر دیے جائیں گے، ان سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا، یا پھر ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جزیہ دیں تو ملک میں رہ سکتے ہیں، البتہ یہ کہ جزیہ ان کو دینا پڑے گا، جزیہ نہیں دیتے ہیں تو ان کے خلاف ہی جو ہے جنگ ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہود جو ہے عزیر کو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر ایک بڑے کاہن اور عالم تھے بنی اسرائیل کے، جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 450 تقریباً پہلے سال جو ہے پہلے وہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل میں تجدید کا کارنامہ انجام دیا، اور جو تورات یا بائبل گم ہو چکی تھی اس وقت انہوں نے خود یا بعض لوگوں کی مدد سے جتنا کچھ میسر آ سکا اسے جو ہے جمع کیا، اگرچہ اس کے بعد پھر مزید جو ہے اس میں بڑی کچھ ملاوٹ اور تحریف ہوئی۔ تو چونکہ پہلے تورات گم ہو چکی تھی اس لیے جتنا کچھ ممکن ہو سکا تھا ان سے انہوں نے تورات کو جمع کیا، اس لیے انہیں بڑا یعنی تقدس کا مقام یہودیوں میں حاصل ہوا، اتنا تقدس کہ ان کی محبت اور عقیدت میں ان کے بعض لوگ یا بعض فرقے جو ہے انہیں اللہ کا بیٹا جو ہے قرار دینے لگے۔ اور اسی طرح سے عیسائیوں نے حضرت مسیح کے بارے میں بھی کہا، تو یہ حضرت مسیح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آیات سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مائدہ میں گزر چکی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یعنی کوئی اس کی اصل اور سند نہیں ہے، منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ نقالی کر رہے ہیں حقیقت میں ان لوگوں کی، ان کافروں کی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اشارہ ہے یونان اور قبرص اور شام اور روم، یہاں پہ جو فلسفہ اور منطق اور گمراہی اور شرک وغیرہ رائج تھا، تو ان کے فلاسفروں سے، ان کے دانشوروں سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ سارے کفریہ اور مشرکانہ جو ہے عقائد گھڑے ہیں۔ اور انہوں نے بتلایا کہ اپنے احبار اور رہبان کو، یعنی علماء کو اور راہبوں کو کیا ہے، اربابا من دون اللہ بنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کے سرپرست اور رب یہ لوگ ہیں، اور اسی طرح سے حضرت مسیح ابن مریم کو، جبکہ انہیں صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا کہ جو ان کا معبود برحق ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور اللہ کسی بھی شرک سے پاک ہے۔ یہ آیت جو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اس آیت کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم جو مشہور قبیلہ طی کے یعنی دور جاہلیت میں گزر چکے ہیں، مشہور فیاض اور سخی انسان، ان کی سخاوت اتنی مشہور ہے کہ حاتم طائی جو ہے نا ہر جگہ وہ یہ نام پھیلا ہوا ہے، انہی کے بیٹے تھے حضرت علی، یہ عیسائی بن چکے تھے، لیکن جب قبیلہ طی پہ حملہ ہوا اور وہاں پہ ان کی بہن بھی جو ہے نا گرفتار ہو کر آئیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ ان کو یعنی چھوڑا، انہیں کہا کہ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ تو وہ جب وہ واپس آئیں اپنی قوم میں، مسلمان بھی ہوئیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے تاثرات اپنے بھائی سے ان کا اظہار کیا۔ بھائی جو ہے چھوڑ کے جزیرہ نما عرب چلے گئے تھے کہیں شام وغیرہ کے علاقے میں، انہیں ان کے یہاں پیغام بھجوایا کہ تم آؤ، کسے چھوڑ کر تم کس سے دور بھاگ گئے ہو، تم آؤ۔ تو حضرت عدی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان لائے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا رکھا ہے، تو ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو حرام قرار دیتے ہیں تو تم اسے حرام نہیں مانتے، جو وہ حلال کرتے ہیں تو اسے حلال نہیں مانتے؟ ان کا ایسا تو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے کہ اللہ کے مقابل کسی اور کو بھی تحلیل اور تحریم کا حق دے دینا، اور پھر اس کے حرام اور حلال ٹھہرائے ہوئے کو ماننا، بنوان ایسے بلا چون شرع،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے رب بنانا ہوا. تو ان کا ہاں ایسا تو ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تو نے طے کر رکھا ہے کہ اپنے نور کو جو ہے پورا کر کے رہے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار گزرے. اور اللہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ جن سے دین کے نو کی جتنی بھی چیز، جتنے دین پائے جاتے ہیں، ان سب کے اوپر اس نور کو، اس دین کو غالب کر دے. تو دین سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی جو نظام زندگی ہوتا ہے، کسی قوم کا جو تمدن اور تہذیب ہوتی ہے، اس کی معاشرت، اس کی ثقافت، اس کی سیاست ہوتی ہے، یہ چیز بذات خود ایک دین ہوتی ہے. اگر اللہ کی رہنمائی سے ہٹ کر وہ چیز ہے تو وہ ان کا ایک الگ دین ہے. تو گویا یہ بتلایا گیا کہ اب یہ جو دین آیا ہے، جو زندگی کے تمام دائروں پر محیط ہے اور زندگی کے لیے ایک مکمل نظام ہے، اب اس سے غالب آنا ہے تمام ادیان پر، چاہے اس کا نام شرک ہو، چاہے اس کا نام عیسائیت ہو، چاہے اس کا نام یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، وغیرہ کچھ بھی ہو. اور پھر احبار و رہبان کا جو ہے نا اس زمانے میں جو کارنامہ تھا وہ بتلایا. اور واقعہ یہ کہ اس وقت ہی یہ نہیں تھا، آج تک وہ چلا جا رہا ہے. یہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. چنانچہ ہر چرچ کا معاملہ یہی ہے کہ اپنے ماننے والوں کی ایک بھیڑ جمع کرتے ہیں اور پھر ان سے جو ہے فنڈ جمع کرتے ہیں. یہ سارا کا مال جو ہے پادریوں کے حصے میں آتا ہے. اور فرمایا کہ یہ لوگ سونا اور چاندی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. کہ انہیں دردناک عذاب کی سزا سنا دو کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہی سونا اور چاندی جو ہے نا یہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا اور دبایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں جو ہے داغی جائیں گی اور ان کے پہلو جو ہے داغے جائیں گے، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی. اور کہا جائے گا کہ یہ جو ہے نا وہی تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب جو ہے اسی سرمایہ ذخیرہ اندوزی کے جو ہے کر کے سزا بھگتو. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی رہی ہے، اللہ کے دستور، اس کے قانون. یعنی جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے تو مہینے 12 ہی رہے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اور ان میں سے 4 جو ہے وہ محترم مہینے ہیں. تو یعنی ہر مہینے میں ایک ہی مرتبہ چاند ہلال کی شکل میں نکلتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ ہلال نکلتا ہے. تو اس طرح سے جب 12 مرتبہ اس کی گردش ہو جاتی ہے تو ایک سال پورا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک ضابطہ ہے. تو ان کے بارے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور یہ ہے کہ مشرکین سے، تمام مشرکوں سے لڑو، یا تم سب مل کر جو ہے مشرکوں سے لڑو جس طرح سے وہ تم سے لڑتے ہیں، یکجا ہو کر اور مل کر، اور جان لو کہ اللہ جو متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو اربعۃ الحرم جو ہے 4 حرام ہیں، یعنی 4 محترم مہینے ہیں. اس سے مراد ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم 3 مہینے جو ہے وہ حج کے ہیں، اور ایک ہٹ کے پہلے ہوتا ہے رجب کا مہینہ جو عمرے کے لیے مخصوص تھا. تو یہ 4 محترم مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے. اور اہل عرب دور جاہلیت میں بھی ان کا احترام کرتے تھے، اگرچہ اس میں آگے پیچھے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، خاص اسباب کے لیے. تو یہ جو قمری تقویم ہے، پتہ یہ چلا کہ دینی لحاظ سے اسی کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ کہ شمسی تقویم. اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والا بندہ اس شریعت میں، اس سے پہلے کی شریعتوں میں جب بھی، تو جو شریعتیں رہی ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو یعنی سال میں ایک بار ہیں، جیسے مثال کے طور پر حج ہے یا روزہ رکھنا ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گردش دے کر ایک مومن کے سامنے ہر موسم میں لانا چاہتا ہے. کہ یہ نہیں کہ ایک مومن جو ہے اللہ کی عبادت کرے روزہ رکھ کر سردی کے موسم میں اور گرمی میں بھول جائے، ٹھیک ہے، بارش کے موسم میں اور دوسرے موسم میں چھوڑ دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسی لیے رکھا ہے کہ روزہ ہے یا حج ہے، یہ سال کے 12 مہینے ہمیشہ گھومتے رہیں تاکہ اللہ کی عبادت ہر موسم میں، گرمی اور سردی اور برسات اور ہر موسم میں ہو. یہ اس کی حکمت رہی ہے. تو فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی جو ہے یہ کفر میں مزید بڑھاوا ہے، مزید زیادتی ہے. تو نسی
مشرکوں کی اس بدعت کا نام تھا جو انہوں نے ان 12 مہینوں سے متعلق اور خاص طور سے اشہر حرم سے متعلق رکھ رکھا. اشہر حرم سے متعلق یہ ان کی بدعت تھی کہ اگر اشہر حرم میں یا محترم مہینوں میں آپ جانتے ہیں کہ لڑائی بھڑائی اور یہ سب کچھ منع ہو جاتا تھا، لیکن کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ اگر محترم مہینہ ہے تو اسے محترم یعنی حرام مہینے کے بجائے حلال مہینہ کر لیتے، اس کا نام کچھ اور رکھ لیتے اور حملہ کر دیتے، اور جب ہو جاتا اپنا کام تو جو حلال مہینہ اس کی جگہ پہ حرام مہینہ رکھ دیتے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا تھا، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. دوسرا یہ کہ ہر 3 سال پہ وہ 1 مہینہ بڑھا لیا کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ حج جو ہے ایک ہی موسم میں آتا، یعنی وہ شمسی تقویم کے مطابق ہو جاتا تھا. تو وہ حکمت فوت ہو جاتی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی قمری تقویم کے ذریعے سے ہمیں بتلائی ہے، ہمیں دی ہے. تو فرمایا کہ کافی لوگ اس سے مزید گمراہ ہوتے ہیں کہ جو اسے 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال حرام کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی مدت کو پورا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی مدت کو پورا کر لیتے ہیں، یعنی وہی کہ شمسی مہینوں کے مطابق 3 سال کے بعد 1 مہینہ بڑھا دیا تو وہ سال قمری سال وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا، موسم کی اس میں گردش نہیں ہوئی. فرمایا کہ ان کی بدعملی کو جو ہے ان کی نگاہوں میں کھبا دیا گیا، یعنی یہ سارے برے کام کرتے ہیں لیکن بڑے مگن ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو ایسے جو کافر لوگ ہیں منکر حق ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ یا نجات کا راستہ نہیں دکھلاتا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے کہ جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب صرف وہ دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست و دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کی وہ جان لے، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دور کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے.
اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناواسطہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت، ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقی کی حالت میں دیں. وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کوہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراضات کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہاں سے اس سورہ کا ایک نیا خطبہ شروع ہو رہا ہے جس میں ایک دوسرا موضوع ہے. وہ موضوع ہے غزوہ تبوک کا. اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو غزوات ہوئے، ظاہر ہے کہ ہر ایک غزوہ اپنی جگہ پہ مشکل تھا اور اہل ایمان کے لیے امتحان اور آزمائش تھا. لیکن سب سے بڑی آزمائش یہ آخری غزوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، سب سے بڑی آزمائش یہ تھی. یہ دور کا سفر، تبوک بہت فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے، اور جس سے لڑنا تھا وہ رومی لشکر تھا. یعنی عربوں سے معاملہ ختم ہو چکا تھا. عربین پیننسولا، جزیرہ عرب جسے سعودی عربیہ کہا جاتا ہے آج، یہ پورا اسلام کے زیر نگین ہو چکا تھا. اب باہر کی قوتیں اور باہر کی طاقتیں وہ جو ہے سرحدوں پر کھڑی تھی، تو عیسائی رومیوں کے زیر قیادت خود رومی فوج جو ہے وہاں پہ موجود تھی. یہ جو علاقے شام کی حدود پر ہیں یہ سارے عیسائیوں کی آبادیاں تھیں، انہی کے تحت تھے. تو بڑا لشکر اس زمانے کی یہ کہہ لیجیے کہ سپر پاور 2 تھی، ایک فارس اور دوسرے روم. تو ایک سپر پاور سے مسلمان جو ہے لڑنے کے لیے جا رہے تھے. فاصلہ کافی دور ہے اور موسم انتہائی گرم ہے، قحط کا سال ہے، فصلیں تیار کھڑی ہیں اور انہیں بغیر کاٹے جو ہے جانا ہے. یعنی بڑی سخت آزمائش تھی، بڑی سخت آزمائش تھی. تو ایسے موقع پر بہت سارے موضوعات حقیقت میں اس میں بیچ میں آئے ہیں جس میں اہل ایمان کو ابھارا گیا ہے. تو چونکہ راستہ بڑا یعنی مشقت تھا اور آزمائش بڑی سخت تھی، تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ بھی ہل گئے تھے. لیکن چونکہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور ان کے ذریعہ ان کے سامنے ہوئی تھی، وہ لوگ تو ان کے اپنے ایمان کی قوت کی وجہ سے سنبھل گئے، بچ گئے اور نکلے. لیکن منافقین جو اب تک اپنا نفاق جو ہے نا اس کا بیج بو رہے تھے اور فتنہ پردازی اسلامی معاشرے میں کر رہے تھے، اور کبھی کبھی کوئی موقع آتا تو اس میں آگے پیچھے نکل جاتے تھے اور بات بنا کے بچ بھی جاتے تھے. لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ اس میں تمام منافق جو ہے ایکسپوز ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے مشرکین عرب کے بارے میں مسلمانوں کو پالیسی بتلا دی کہ اب اسلامک اسٹیٹ میں وہ نہیں رہ سکتے، اور اسی طرح سے اہل کتاب کے بارے میں بھی اسلامی پالیسی بتلا دی گئی کہ وہ جزیہ دے کے یہاں پہ رہ سکتے ہیں، بغیر جزیہ کے وہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح سے اب اس غزوے کے ذریعے سے منافقین کو بھی ایکسپوز کیا جا رہا تھا. ان کے بارے میں بھی پالیسی بتلائی جا رہی تھی کہ ان کے بارے میں سختی جو ہے اختیار کرنی ہے. اب تک وہ چھپے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کر رہے تھے، بلکہ روانگی کے وقت تک آپ نے ان کے ساتھ نرمی برتی ہے. لیکن جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو ان کو حکم دیا گیا کہ اب ان کافروں کے ساتھ، منافقوں کا نام اب کافر رکھ دیا گیا، ان کافروں کے ساتھ سختی برتے. پھر اس غزوے کے لیے روانگی کے وقت جو کچھ حالات آئے
ہر ایک چیز تو نہیں، لیکن کچھ اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں جس میں بڑا درس اور عبرت ہے حقیقت میں۔ اس میں اہل ایمان کی بھی مثالیں آئی ہیں اور منافقین کا بھی رویہ اور طرز عمل زیر بحث آیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اہل ایمان کو خطاب کر کے عمومی انداز میں کہا گیا کہ اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی وہی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلو، تو تم جو ہے ڈھہ جاتے ہو زمین پہ، ثاقلتم الی الارض، تو زمین پہ تم ڈھہ جاتے ہو، پڑ جاتے ہو۔ ثاقلتم کے معنی ہوں گے بالکل جیسے کوئی آگے بڑھنے کا اس کے اندر کوئی وہی نہیں ہے، نہ تو حوصلہ ہے نہ قوت، زمین سے چپک کے رہ گیا۔ کیا تم لوگ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے ہو، مطمئن ہو؟ تو اگر بات یہ ہے تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بڑا تھوڑا ہے۔ یا آخرت میں پہنچ کے پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس کا سامان کچھ بھی نہیں، بڑا معمولی۔ اور پھر یہ دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم لوگ نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو اصل زور، اصل رخ اور خطاب کا ہے وہ منافقین کی طرف ہے، لیکن عمومی انداز میں خطاب کیا جا رہا ہے اس لیے کہ پوری جماعت جو ہے مخاطب تھی۔ اگر تم نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہیں بدل کر دوسری قوم کو لے کر آئے گا تمہاری جگہ پر، اور یہ کام ان سے کرائے گا، اور تم جو ہے اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکوگے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے آج اگر رسول کی مدد نہ کی یا اس کی مدد کے لیے نہ کھڑے ہوئے، کیا ہوا؟ تمہاری مدد پہ رسول یہاں تک پہنچا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی مدد اس وقت بھی کی جب کافروں نے اس طرح سے اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا کہ دو میں کا دوسرا تھا، صرف دو شخص تھے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کس کیفیت میں یہ دو تھے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے رسول جو ہے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ کیفیت کیا تھی؟ واقعات چونکہ مشہور آپ لوگ جانتے ہیں۔ غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے گئے، غار کو صاف کیا اور اس پہ سوراخوں کو بند کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، وہاں پہ بیٹھے تھے، پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس دوران مشرکین تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار میں سے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاؤں جو ہے نظر آ رہے ہیں، تو گھبرا گئے، اپنے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے گھبرا گئے۔ اب کیا ہو گئے؟ تو یہاں پہ آ چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھبراہٹ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی اطمینان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ میں کل میں بتلا چکا ہوں اور آج یہ پھر موقع ہے۔ واقعہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی قربانی، ان کا ایثار، یہ بے مثال ہے، لیکن بدبخت ہیں اور کمبخت ہیں انتہائی وہ لوگ جو اس موقع کو بھی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی محبت کی دلیل ہے، اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہونے کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر منافق تھے والعیاذ باللہ۔ وہاں گئے تو وہ ڈر گئے دیکھ کے، یہ ڈرے نہیں تھے، گھبرا گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے لیے نہیں۔ اور بعد کے سفر میں بھی یہ باتیں ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، بعد کے سفر میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کیا کہا جائے کہ جس طرح سے یعنی ایک پروانہ جو ہے نا وہ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ ان کی کیفیت تھی۔ چل رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کبھی تم آگے کبھی پیچھے۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے کوئی گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، تو اس ڈر سے میں آگے آ جاتا ہوں کہ کہیں کوئی آپ پہ حملہ نہ ہو۔ پھر پیچھے سے ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی تعاقب نہ ہو رہا ہو، تو میں پیچھے چلا آتا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی، اور یہ ان کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہیں پہ ثانی اثنین ابوبکر صدیق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس وقت اپنے رسول پر سکون قلب نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی کہ جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمہ کا یا ان کا بول بالا جو ہے اسے پست کر دیا۔ کافروں کا بول بالا کیسے ہو سکتا ہے، بلند ہو سکتا ہے؟ بول بالا بلند ہو سکتا ہے اللہ کا کلمہ جو ہے وہی بلند ہونے کے لیے آیا، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا کلمہ یہ بلند ہونے کے لیے آیا۔ پھر یہ اشارہ تاریخی جو ابھی قریب کی تاریخ تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم لوگ جس حالت میں بھی ہو، خفافاً و ثقالاً، نکلو۔ خفافاً و ثقالاً اس کا ترجمہ ہوگا ہلکے یا بوجھل۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جس حالت میں بھی ہے نکلے، پیسے زیادہ ہیں تو بھی، غریب ہے تو بھی، غریب طاقتور ہے تو بھی، کمزور ہے تو بھی، جیسے بھی، پیدل ہے، سواری سے ہے، جیسے جو جس حال میں ہے وہ نکلو۔ اسی کو کہا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں نفیر عام۔ نفیر عام کا مطلب ہوتا ہے اعلان عام نکلنے کا۔ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے، اس کا اعلان ہو جائے، تو اس ملک میں جس جگہ نفیر ہوتی ہے، اس ملک میں یا اس شہر میں، اس علاقے میں، پھر کسی کے لیے بیٹھ رہنا کیا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ جو شخص بیٹھ رہے گا وہ جہنمی ہے۔ یہ فرض عین ہو جاتا ہے اس وقت جہاد، بالنفس اور بالمال، یہ دونوں جو ہے لحاظ سے وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور جب نفیر عام نہیں ہوتی تب وہ فرض کفایہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو اپنے جان اور مال کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب منافقین کی طرف اشارہ کیا کہ اگر معاملہ جو ہے سہل الحصول ہوتا اور مفید رہتا اور سفر بھی نزدیک کا رہتا تو یہ پیچھے پیچھے تمہارے چل لیتے، جیسا کہ بعض جگہوں پہ منافقین بھی گئے، بہت سارے منافقین۔ لیکن اب تو سفر جو ہے بڑا پرمشقت ہو گیا ہے، بڑے دور کا سفر ہے، تو اب یہ جو ہے نا اللہ کی قسمیں کھا کھا کر آ کے تم سے کہیں گے اور مختلف بہانے بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ لو استطعنا لخرجنا، اگر ہمارے اندر نکلنے کی طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ نکلتے، یعنی ہمارے اندر نکلنے کی طاقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر، یہ عذر تراشیاں جو کر رہے ہیں، یہ کہہ کر یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ قسمیں کھا کے آ کے کہتے کہ ہم معذور ہیں، استطاعت نہیں ہے، یا بیمار ہیں، یا وغیرہ وغیرہ، تو جانتے ہوئے کہ منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ بیٹھ رہی ہے۔ اپنی یعنی نرم طبیعت اور حلیم الطبع تھے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یہ نرمی جو ہے پسند نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرمی پسند نہیں۔ مجھے اس پہ یاد آ گیا، پچھلے سال ہم ادھر مسجد میں یہی پروگرام ہو رہا تھا، درس ہو رہا تھا، میں نے یہ بات بیان کی، اتفاق سے اس دن ایک صاحب تشریف لائے تھے درس میں پہلی مرتبہ، اور وہی ان کا آخری درس تھا۔ تو بہرحال وہ درس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی بات وہ کہنا چاہتے ہیں میرے سامنے، لیکن ایک ایک لفظ کے بعد معاذ اللہ معاذ اللہ، میں نے کہا بھائی آپ معاذ اللہ کیوں، ایک جملے میں ایک مرتبہ معاذ اللہ کہیے، اپنی بات کہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے اور کیا ہے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں درس میں پہلے شامل نہیں ہوئے، اگر سیاق اور سباق یہ آپ کے سامنے رہتا، حقیقت میں اس کے بعد ایک دوسری آیت آ رہی، وہ اس آیت کا درس تھا، اس میں وہ شامل ہے۔ میں نے کہا اگر آپ سیاق اور سباق آپ کے ذہن میں رہتا تو یہ اعتراض آپ نہ کرتے نا، یہ بات آپ کے ذہن میں آتی۔ حاشا وکلا، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی بات کہوں جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ آپ حضرات جان لیجئے کہ ایک بات اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا کہنا ایک چیز ہے اور بندوں کا کہنا دوسری چیز ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہماری کیا مجال کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، لیکن اللہ جو ہے وہ رسول کا، اپنے نبی کا، اپنے رسول کا معلم ہے، وہ کسی بات پہ اپنے نبی کو ٹوک سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ظاہر ہے کہ بہت اچھی ادا تھی، معاف کرنا، نرمی دکھلانا، یہ تو بہت اچھی ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کی تعریف بھی فرمائی کہ کیا ہے فبرحمۃ من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہوئے. وَلَكُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت ہوتے، درست لہجہ، درست خو ہوتے تو تمہارے پاس سے بھیڑ چھڑ جاتی. اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی فرمائی. تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہاں پر بھی ظاہر ہوئی، جانتے ہوئے. اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ منافقین ہمارے ساتھ جا کے کیا کریں گے، بیٹھو، بیکار قسم کے لوگ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس موقع پر منافقین بالکل ایکسپوز ہو جائیں، یعنی ان کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ نکلنا پڑے گا ان کو، یا تو وہی کہہ دیں گے کہ ہم آپ لوگوں میں سے نہیں، نکل جاتے ہیں، ہمارا اسلامی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، یا آگے نکل کے جا کے وہاں پہ وہ جو ہے دائیں بائیں ہٹ جائیں گے، تو ان کا نفاق عملاً سب کے سامنے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ تجھے معاف کرے. یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ عفا اللہ عنک، اللہ تجھے معاف کرے. ظاہر ہے کہ اس خطاب کے اندر، اس گفتگو کے اندر شفقت اور محبت بھی ہے نبی کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پسند نہیں، اس پہ کیا ہے ٹوکنا بھی ہے. اللہ تجھے معاف کرے، تم نے کیوں اجازت دے دی ان کو، یعنی بیٹھنے کیوں اجازت دے دی؟ یہاں تک کہ تمہارے لیے یہ چیز واضح طور پر معلوم ہو جاتی، ظاہر ہو جاتی تمہارے سامنے کہ کون لوگ ہیں کہ جو راست باز ہیں، سچے ہیں، اور تم یہ بھی جان لیتے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. یعنی عملاً تمہارے سامنے سچے اور جھوٹے دعوے دار اسلام کے وہ دونوں جو ہے سامنے آ جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم سے تو وہ لوگ اجازت نہیں لیں گے کہ جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اجازت لینے کے لیے نہیں آئیں گے، یعنی بیٹھ رہنے کی اجازت، اس بات کی اجازت کہ انہیں اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے کے سے جو ہے مستثنی رکھا جائے، چھوٹ دی جائے، اجازت دی جائے. یہ ایمان مومن لوگ جو ہے، اہل ایمان لوگ ایسا نہیں کر سکتے. آپ سے وہی لوگ اجازت طلب کریں گے کہ جو حقیقت میں نہ تو اللہ پر جن کا ایمان ہے اور نہ ہی روز آخرت کو مانتے ہیں، اور ان کے دل آج بھی شبہ میں پڑے ہوئے. زمانہ گزر گیا، اب تک جو ہے قریش اور دوسرے قبائل سے امید لگائے بیٹھے تھے، پورا عرب جو ہے فتح ہو گیا، تو اب جو ہے ایران اور روم سے بیٹھ کے امیدیں لگائے بیٹھے تھے. آج بھی ان کے دل میں جو ہے شک اور شبہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے وہ غالب ہوتے ہیں، اسلامی حکومت غالب ہوتی ہے، یا بس سمٹ کے ختم ہو جائے گی. انہیں جو ہے ابھی تک ان کے دلوں میں ریب تھا، اور اسی ریب میں اور شک میں پڑے ہوئے وہ متردد تھے. اور پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نکلنا چاہتے، نکلنے کا ارادہ ہوتا، یعنی غزوہ تبوک کے لیے اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں کیا کہ اٹھیں، لہذا اللہ نے انہیں پست کر دیا. فثبتہم، ثبتا کے معنی ہوتے ہیں کسی کو یا کسی کے حوصلے کو جو ہے پست کر دینا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی انہیں بیٹھا دیا، پست کر دیا، اور کہہ دیا گیا ان سے کہ وقیل اقعدوا مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ. تو بیٹھنے والوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو معذور ہوتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. تو گویا تم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ اپاہج بنو، معذور سمجھے جاؤ، تو جاؤ ان کے ساتھ، بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو کیا کرتے کہ آپ کے لشکر میں آ کے یہ مزید خرابی پیدا کرتے اور وہاں پہ فتنہ پھیلاتے. اس لیے کہ آج بھی اس لشکر میں یا آپ کی جماعت میں بہت سارے ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں جو آج بھی ان کی باتیں سنتے ہیں. اتنے سوجھ بوجھ والے لوگ نہیں ہیں، تو ان کی باتیں سنتے ہیں. تو سننے کا مطلب یہ ہے کہ سن کے متاثر ہوں گے. اور اس سے پہلے بھی بتلایا کہ یہ لوگ فتنے جو ہے نا وہ پیدا کر چکے ہیں. یہ فتنے بہت سارے ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انہوں نے افک لگایا، اور پھر انصار اور مہاجرین میں انہوں نے بیر مریسی پہ آ کے جھگڑا کرانے کی کوشش کی، اور نہ جانے کیا کیا کچھ انہوں نے کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فتنہ پہلے بھی جو ہے اس کی کوشش کی اور معاملات کو پلٹنا چاہا، لیکن ان کی مرضی کے برعکس حق غالب ہو کر رہا، اور اللہ کا معاملہ، اللہ کا دین جو ہے وہ ظاہر ہو کر رہا. اچھا، آیت نمبر 49 میں کہا جا رہا ہے ایک متقی، ان کا جو منافق متقی ہوتا ہے اس کی بات سنیے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي،
ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں منافقین میں سے جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کیجیے، مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے پلیز، ہے نا، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ ہمیں کہ اللہ فی الفتنۃ سقطوا، ہوشیار یہ لوگ تو فتنے میں پڑ یہیں پہ گر گئے ہیں، ڈھہ گئے ہیں، اور جہنم جو ہے کافروں کو گھیرے ہوئی۔ تو کیا یہ فتنہ تھا یا کیا امتحان تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے آ کے وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف رکھیں، معاف کریں؟ تو بعض ان کے منافق جو ہے متقیانہ شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بڑے دینداری کے اس میں، حضور کتنے پارسا ہم ہیں، اور تو لیکن یہ آپ کو بات معلوم ہے کہ ہم حسن پرست ہیں، حسن پرست ہیں۔ اب وہاں پہ جائیں گے، وہ یورپین رومن جو ہے نا ان کی لڑکیاں خوبصورت وہ سامنے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم نہیں کہ میں بڑا حسن پرست ہوں۔ تو یہ فتنہ، اس سے خدا کے واسطے مجھے بچا کے رکھیے۔ یہ بڑا متقیانہ جو ہے نا انداز تھا بات کرنے، یعنی اس وقت کہا جاتا تھا کہ بنات بنی الاسفار، یورپین جو ہے انہیں اسفر کہا جاتا تھا، پیلے، یہ پیلوں کی بیٹیاں، یعنی یہ گوریاں جو ہے ان کو تو دیکھ کے ان کا حسن و جمال ہم پیدا ہو جائیں گے، اب وہ جو ہے اپنا دین اور ایمان اور تقویٰ بچانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ تو فرمایا، یہ کوئی ایک نام آتا ہے جد بن قیس نام کا ہے نا، اور بھی لوگ رہے ہوں گے، فرمایا کہ تو فتنے میں یہیں پہ پہلے قدم پہ جو ہے ڈھہ گئے، گر گئے۔ اور پھر منافقین کا یہ معاملہ ہے کہ جب فرمایا کہ تمہیں کوئی اچھے حالات آتے ہیں یا کوئی بہتر چیز تمہیں میسر ہوتی ہے، ملتی ہے، تو انہیں برا لگتا ہے۔ یہ چیز پہلے بھی بیان ہو چکی ہے سورہ آل عمران۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں بہت اچھا، ہم نے اپنا یعنی احتیاطی اقدام یا احتیاط جو ہے نا وہ پہلے سے ہم نے کر لی تھی، اور اس لیے ہم اس سے بچ گئے۔ اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مصیبت پہ جو ہے نا وہ منہ موڑ کے خوب ہنستے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نا ان پہ مار پڑی۔ ان سے کہہ دو کہ ہمیں تو وہی چیز ملے گی، یا ہم پر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی مصیبت آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لکھ دی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہمارے پر نہیں آ سکتی، اور اللہ کی لکھی ہوئی مصیبت جو ہے وہ ٹالی بھی نہیں جا سکتی۔ تو ہم تو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کو جو ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر ان سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم سب مسلمانوں ان سے جا کے کہو، منافقوں سے، کہ تم آخر ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو؟ کیا سمجھتے ہو ہمارے بارے میں؟ مستقبل کے بارے میں تمہارے اندیشے اور تمہاری رائے اور تمہارے خیالات کیا ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہو؟ جو بھی تمہارا انتظار ہو، یہ جان لو کہ دو خوبیوں میں سے، دو بھلائیوں میں سے لازماً کوئی ایک بھلائی ہم کو مل کے رہے گی۔ تو احد الحسنیین، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، تم کچھ بھی سوچو ہمارے بارے میں، کچھ بھی کرو، ان دو میں سے تو ایک بہرحال ہم کو مل کے رہنی ہے۔ تو کیا ہے اس سے مراد؟ یا تو ہم غزوے میں کامیاب ہو کر آئیں گے، غازی بن کر مال غنیمت لوٹ کر لے کر آئیں گے، یا تو شہید ہوں گے۔ تو دونوں حالتوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بھلائی اور بھلائی ہے، کسی میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن ہم تمہارے بارے میں جس چیز کی منتظر ہیں، جانتے ہو کیا ہے؟ ہم تمہارے بارے میں یہی منتظر ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے خود تم پر کوئی عذاب نازل کرے گا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دے گا۔ تو بیٹھ کے تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بعض منافقین بہرحال اپنی شکل اور اپنی وہ امیج جو ہے نا وہ بچانے کے لیے وہ کچھ لے کر آتے تھے، یعنی ایسے موقعوں پر کہ بھئی جب سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، سارے لوگ لا کے بڑھ چڑھ کے چندہ دے رہے ہیں، ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں دیں گے، جبکہ یہ سارے کے سارے کھاتے پیتے تھے، تو پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی لا کے کچھ نہ کچھ دیا، لیکن یہ فرمایا کہ تم خرچ کرو طوعاً یا کرہن، راضی خوشی یا بغیر کسی رضا کے، بادل ناخواستہ، تمہارا یہ انفاق اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم لوگ سرکش اور باغی لوگ ہو، اور ان کے بتلایا کہ ان کے صدقات، ان کے نفقات اس لیے قبول نہیں کیے جائیں گے کہ انہوں نے حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور یہ نماز پڑھنے نہیں آتے مگر کسمساتے ہوئے، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بادل ناخواستہ کرتے ہیں، مجبور ہیں۔ اب یہ منافقین جو وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، کیوں آخر ان کیا مجبوری تھی؟ ایک لمبا قصہ ہے جو اس میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب وہ نکل نہیں سکتے تھے مدینہ سے، ان کے کوئی منافق ہے اس کا باپ مومن ہے، یا اس کوئی منافق ہے اس کا بیٹا مومن ہے، کوئی منافق ہے اس کا پورا گھر مومن ہے، تنہا وہ جو ہے منافق ہے، کہاں نکل کے جائے؟
تو ایک مجبوری تھی، آگے وہ آ رہا ہے کہ اگر وہ کہیں کوئی غار پاتے، کوئی پناہ گاہ پاتے، کوئی کھوہ پاتے تو وہ تمہارے یہاں سے نکل بھاگتے اور جا کے وہاں پہ پناہ لیتے. تو مجبوری اب کہاں جائیں. تو یہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھانے کے لیے، مجبوری ہے ان کی. نہ آئے نماز پڑھنے تو پکڑے جائیں گے، نہ خرچ کریں تو بھی پکڑے جائیں گے. تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کسالہ، یعنی بالکل لیزی بن کر، سست کوڑی، اور خرچ کرتے ہیں تو بس ایسا ہے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ اے نبی، ان کے مال و اولاد کی کثرت تمہیں یعنی مرعوب نہ کرے. نبی سے مراد نبی بھی اور خود نبی کے بعد تمام دوسرے صحابہ کرام، یعنی یہ بڑے اچھے چکنے چپڑے ان کے جسم ہیں اور بڑے مال و دولت والے ہیں، ان کے آل اولاد اچھے خاصے ہیں، اس سے معروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے، یعنی ان کا مال و دولت، ان کے آل و اولاد دنیا کی زندگی ہی میں ان کے لیے باعث سزا بنے، انہی کے ذریعے سے ان کو سزا دے. اور پھر جب ان کی جان نکلے تو اس حال میں کہ یعنی کافر حالت کفر میں ان کی جان نکلے. اس کے باوجود وہ آتے ہیں موقع بموقع آ کے اللہ کا نام لے کر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم ہی لوگوں میں سے، یعنی مسلمانوں کے اطمینان دیتے ہیں بھئی ہم بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، حالانکہ ان کا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو محض یہ ہے کہ ڈرپوک قوم ہے یا ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈر رہے ہیں، یعنی ڈر رہے ہیں کیا کریں، ان کے سامنے کوئی حل نہیں ہے کہ مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، نکل سکیں. تو ڈر کے مارے آ کے تم سے یہ کہتے ہیں. ورنہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی پناہ گاہ پائیں، کوئی غار پائیں، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو وہ اس طرح سے رسی توڑا کے بھاگیں گے جس طرح سے بیل بھاگتا ہے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو صدقات میں آپ پہ پھپتیاں کستے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں. صدقات میں پھپتیاں کسنے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مختلف قسم کے اموال، صدقات، زکوٰۃ، مال غنیمت، یہ ساری چیزیں جب آتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیت المال سے تقسیم کرتے تھے مسلمانوں میں جو اس کے مستحقین ہوتے، جو ضرورت مند ہوتے، ان میں تقسیم کرتے. منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے پیسے والے ہیں پھر بھی وہ توقع رکھتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ ملے ہمیشہ. تو کہتے ہیں کہ یہ صدقات کے بارے میں، یعنی صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر اشارے بازیاں کرتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں. تو اگر انہیں اس میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، ہاں بہت اچھے. نہ ملے تو پھر یہ کہ ناراض ہو بیٹھتے ہیں. حالانکہ اگر جو کچھ انہیں اللہ نے دیا اور پھر اللہ کے رسول نے بھی جس چیز اگر انہیں کچھ مال و دولت سے نوازا اس پہ مطمئن ہو جاتے، یا نہ دیا اس پہ بھی راضی رہتے اور یہ کہتے کہ وقالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا اور رسول بھی اپنی عنایت سے ہمیں نوازے گا اور ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، یہی ان کے لیے اچھا ہوتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. یہ صدقات تو دراصل فقیروں و مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کے تعلیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کی چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور رائے خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جن کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول کر رکھ دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق و دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. منافق مرد و منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے رو کے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے تھے اور تم سے زیادہ اور زور آور تھے اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے. ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے ہوئے ہو جیسی بحثوں میں وہ پڑے ہوئے تھے. تو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا و آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے.
مومن مرد و مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب الحکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو صدقات کا تذکرہ ہوا کہ جس میں منافقین اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے جب انہیں نہیں ملتا تھا، تو لگے ہاتھوں صدقات کے مستحقین کون ہیں وہ بھی بتلا دیا گیا۔ اس میں یہ تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنا گھر بھر رہے ہیں، بلکہ معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ بتلایا جا رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ مال صدقہ جو ہے یا صدقے کے اموال یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح سے والعاملین علیہا، وہ اسٹاف جو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے متعین کیا جاتا ہے، اس کی تنخواہ بھی اسی میں سے دی جائے گی، وہ عاملین علیہا۔ یعنی مان لیجیے صندوق الزکوٰۃ ایک قائم کیا گیا، تو اس میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہوں گے ان کی سیلری بھی جو ہے کیا ہے، اسی مال سے مال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہے، تو تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ اس میں کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کہ مثال کے طور پر مثلا یہ بھی ہے کہ ایک شخص یا قبیلہ ابھی مسلمان ہوا ہے نیا، تو مال اسے دے کر کچھ اس کی، بھلے سے مالدار ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن انہیں کچھ دے دلا کر ان کے ایمان کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا جائے اور اسلام کی طرف انہیں مائل کیا جائے، یہ مراد ہے۔ اسی طرح سے تالیف قلب حتیٰ کہ کافر اور مشرکوں کی بھی جو ہے نا وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی قبیلہ ہے کسی سرحد پر واقع، اگر ان کی وفاداری خرید لی جائے تو مسلمانوں کے خلاف وہ استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کو دوسری قوموں کے راز وہ دے سکتے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے افراد کا بھی معاملہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ مد ابھی باقی ہے یا نہیں، اس میں بڑے اختلافات ہیں فقہا کے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مد تو ہے باقی، لیکن یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ اپنے وقت میں، جس وقت میں بھی اسلامی حکومت ہوگی، وہ یہ طے کرے کہ واقعتاً آج کوئی مستحق ہے اس مد میں کہ نہیں۔ اگر مستحق ہے تو دے، آج بھی اگر یعنی کچھ لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، خریدنے کی ضرورت ہے تو خریدا جائے۔ کسی کی وفاداری کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے تو اس سے کیا جائے، اور کسی کی خیانت اور غداری سے بچنا ہے تو اس بچنے کے لیے دیا جائے، یہ تالیف قلب ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل میں یہ جو اختلاف ہوا اس وجہ سے ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگ آئے، وہ مسلمان تھے، ان میں ایک حضرت اقرا بن حابس تھے اور بھی کچھ لوگ، تو ان کو ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے، تالیف قلب کے مد سے جو ہے دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، مطالبہ کیا کہ کچھ ہمیں دیا جائے، تو انہوں نے کچھ جائیداد یہاں وہاں کی جو ہے نا لکھ کے ان کو دی، جو کہ اس کی دستاویز بنا دی جائے، دستاویز بنا دی گئی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس معاملے کو ذرا پختہ کر لیا جائے، چند صحابہ جو بڑے بڑے تھے ان کے پاس گئے، ان کا بھائی یہ ہے، اس کو آپ لوگ ویریفائی کر دیجئے یا انڈورس کر دیجئے، جسے آج اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ وہ پہنچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، انہوں نے دیکھا یہ پھاڑ کے پھینک دیا اور بڑے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ، ابھی اسلام جو ہے مضبوط ہو چکا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو، اب اس میں سے نہیں دیا جا سکتا۔ تو وہ واپس گئے، جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی اور مزید طعنہ بھی دیا کہ یہ بتائیے کہ امیر المومنین آپ ہیں کہ وہ خلیفہ آپ نہیں ہے پورے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھاڑ دیا، بس ٹھیک ہے پھاڑ دیا، تم کو ملنے والا نہیں۔ تو وہ ایک سچویشن تھی، مسلمان ان کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی، پرواہ نہیں ہے، جاؤ جس کو آنا ہو خود آئے، ہم کسی کو کیوں بلائیں۔ تو یہ سچویشن اگر ہو جائے صورتحال تو بڑی اچھی بات ہے، تو پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، ہم بھی ویسی کریں گے، لیکن ضرورت پڑے تو خریدا جائے گا۔ اور پھر رقاب اور گردنوں میں، یعنی گردنیں چھڑانے میں، اس سے مراد یہ کہ غلام چھڑانے میں۔ لیکن آج کے زمانے میں غلامی کا دور جو ہے، آج کا وہ ہے کہ زمانہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، تو اس میں ان لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ جو مظلومانہ خاص طور سے مسلمانوں میں سے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، یا واقعتاً کسی کے اوپر مقدمہ چلا اور جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اگر اس کے
یعنی ضمانت کے لیے کچھ دے دیا جائے یا کچھ پیسے تاوان جو ادا کر دیے جائیں تو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس میں جو ہے مدد کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اسی طرح سے غارمین سے مراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تجارت میں یا زراعت میں اس میں جو ہے نقصان اٹھایا ہو، یعنی ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں لیکن اچانک ان کے اوپر کیا ہے بوجھ آ پڑا ہے۔ لیکن اس میں بہرحال وہ لوگ نہیں شامل ہیں کہ جو غیر ضروری جو ہے نا وہ بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں اور پھر آئیں آپ کے پاس کہ صاحب ہمارے اوپر قرض ہے۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگ آتے ہیں پتہ چلا کہ بینک سے 10,000 دینار کا قرض لیا اور ہمارے یہاں 15 دینار کی فیس جو ہے معاف کرانے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا قرض ہے۔ کیونکہ 10,000 دینار کہاں ہے لے کے، اور میں نے جو ہے نا تم کو دے دیتا ہوں فیس جو ہے نا معاف کر دیتا ہوں۔ باقی ایسے لوگ ہیں بینکوں سے 10,000 دینار لوگوں نے قرض لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی قسط بھر رہے ہیں کہ کس چیز کی قسط بھر رہے ہیں، کچھ بچتا نہیں۔ پتہ چلا 600 سیلری ہے، 500 550 سیلری ہے، کچھ بچتا نہیں۔ بھئی آپ ہماری اس کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں، ہم تو ہمارا مقروض ہیں۔ کیسے مقروض ہیں؟ 10,000 دینار قرض لیا تھا، 10,000 کہاں ہے؟ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے نا، تو اس کا تاوان ہم کیوں بھریں؟ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں یہ مت بڑی وسیع ہے، اور اپنے سبیل مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بھلے سے مسافر اپنے گاؤں میں جو ہے نا وہ مالدار ہو، خوشحال ہو، لیکن اگر ضرورت مند ہو گیا ہے مسافر تو باربینائے، یعنی کیا کہیں گے اس کو، یہ جو صورتحال ہے نا کہ اس حالت سفر میں ہے تو اسے جو ہے وہ مستحق ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، ان کو دیا جائے گا۔ باقی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مالدار ہیں، ان کو اگر تو کوئی صدقات آ گئے، مال غنیمت آ گیا، اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ضرورت تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو جو ہے ان کو کھاتے پیتے لوگوں کو جو ہے دے دیا جائے۔ پھر یہ منافقین میں سے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہوا اذن کا مطلب وہ کان ہی کان ہے، وہ سراپا کان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کان کے بچے ہیں، یعنی وہ الزام دیتے تھے کہ یہ ہم لوگ تو کچھ کرتے نہیں، جو بھی آدمی آتا ہے شکایت کرنے ہمارے بارے میں اس کی بات سن لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اذن خیر، تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے۔ یہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے بھلائی کے لیے ہیں۔ تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھلائی کے نہ ہوتے، ہر کسی کی بات سنتے اور ہر بات پہ نوٹس لیتے تو تم یہاں پہ رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ تمہارے خلاف بہت ساری شکایتیں پہنچتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی قابل اعتماد، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور ایسے لوگ قابل اعتماد ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد بھی تم سے ایک دم سے مواخذہ نہیں کر لیتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ تم سب لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں وہ تو سراپا رحمت ہیں۔ اللہ کا رسول جو ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب پکڑے جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی شکایت آ جاتی ہے کہ انہوں نے فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس طرح کی گستاخی کی ہے، تو پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آگے قسمیں کھاتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہے، غلط قسم میں بات پہنچی ہے یا ہماری بات کو سیاق و سباق سے توڑ کر آپ کو بتلایا گیا پہنچایا گیا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ لیرضوکم، تمہیں سے مراد اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، تم لوگوں کو آ کے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بات جب پھیلے گی تو معاشرے میں ہر کوئی وہ انگلی اٹھائے گا نا۔ تو اب بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے، لوگوں کو جا کے مطمئن کرتے ہیں، نہیں بھائی بات غلط اصل میں پھیلی، بات جو ہے نا وہ سیاق و سباق سے کاٹ کے کہی گئی ہے، ہماری بات کو جو ہے غلط معنی اور مفہوم پہنایا گیا ہے۔ جس طرح سے آج کل آپ سیاستدان جو حضرات ہوتے ہیں، سیاستدان میں غلط لفظ سمجھتا ہوں، سیاست باز میں اس کو کہتا ہوں چلیے، تو سیاست باز لوگ جو ہے نا جو بیان دیتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں فوراً دوسرا ان کا بیان آتا ہے، حالانکہ وہ بیان آج کے زمانے میں ریکارڈ ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بیان کو کیا ڈسٹارٹ کیا گیا، بگاڑ کے پیش کیا گیا، غلط سمجھا گیا۔ تو مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تو یقیناً وہی ہیں کہ جو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خوش کریں۔ اگر یہ لوگ مومن ہیں تو ان کو خوش کریں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ اب ان کو کیا بتائیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے یا دشمنی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور اگلی آیت بتلایا کہ منافق اس بات سے بھی ڈرتے رہتے ہیں بہرحال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ایکسپوز کر دیا جائے، کوئی بات وہ کہیں اور سورہ نازل ہو اور انہیں جو ہے اس سورہ میں جو ہے بتلا دیا جائے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، اس بات سے انہیں ڈر لگا رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ رہ رہے کہ کبھی مذاق اڑاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو،
جو کچھ تم جس سے تم بچتے ہو چوکنا ہو رہے ہو وہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ نکال کے رہے گا. یعنی تمہاری احتیاط کے باوجود تمہارے نفاق کو ظاہر کر کے رہے گا. اور پھر ایسے موقعوں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں کبھی, تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بس ایسے ہی کھیل تماشا کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر غزوہ تبوک کے سفر کے دوران آپ کی اونٹنی جو ہے گم ہو گئی کہیں. سفر کے دوران کسی موقع پر کسی مقام پہ آپ کی اونٹنی جو ہے وہ نکل بھاگی کہیں. اب لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں. یہ کمبخت منافقین کیا کہتے ہیں, یہ جی دیکھو مدینہ میں بیٹھے کہتے ہیں کہ آسمان سے ان کے اوپر غیب کی خبریں آ رہی ہیں, سنائی جا رہی ہیں دنیا بھر کی, اور اپنی اونٹنی گم ہو گئی پتہ ہی نہیں. یہ تو حال تھا منافقین کا. تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم لوگ کیا کہہ رہے ہو, کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس ایسی یعنی گپ شپ لگا رہے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے, کوئی سنجیدگی والی بات نہیں تھی. ہم کہا کہ کیا اللہ کی آیات ہی رہ گئی ہیں, مذاق اڑانے کے لیے اسی میں گپ شپ کیا جاتا ہے. بہرحال تم لوگ آج کوئی معذرت نہ پیش کرو, ایمان لانے کے بعد تم لوگ کافر ہو چکے ہو. کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد یا ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے. اس لیے اگر آج ہم تم میں سے کسی گروہ کو معاف بھی کر دیں تو بہرحال ایک گروہ تو پکڑا جائے گا. یعنی اس بات کا امکان ہے کہ ان میں کچھ جو تھوڑے یعنی درجے کے نفاق میں ہو سکتا ہے سدھر جائیں, لیکن سب کے سب جو ہے سدھرنے والے نہیں ہیں, تو ان کو سزا مل کے رہے گی. پھر اسی موقع پر یہ بتلا دیا گیا واضح طور پر مسلمانوں کو کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ زمانے صرف مرد ہی تھے, عبداللہ ابن ابی اسی جیسے لوگ. عورتیں بھی بڑی سرگرم تھی منافق تھی. ہمیشہ ہوتا ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف مرد ہوں اور عورتیں نہ ہوں, یا عورتیں ہوں مرد نہ ہوں. تو مرد بھی منافق تھے اور عورتیں بھی منافق تھیں. تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے رفیق ہیں, ساتھی ہیں, اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ برائی کا یہ حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں, بھلائی سے روکتے ہیں, بالکل الٹ دیتے ہیں. ایک مومن کی جو شان ہے, ایک مومن کا جو کام ہے, اس سے بالکل الٹ یہ کام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں, یعنی بخل سے کام لیتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں بھی بھول گیا, اور منافقی فاسق ہے. اور ان منافقوں سے, مرد عورت دونوں منافقوں سے اور کافروں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے, لعنت زدی کی حالت میں, اور وہ بس وہی ان کا ٹھکانہ, وہی ان کے لیے کافی ہے. اور یہ عذاب ایسا ہے کہ چپک کے رہنے والا ہے. اور ان کی حالت وہی ہوگی کہ جو ان سے پہلے کے لوگوں کو ہو چکی جو پہلے قومیں گزری ہیں, ان کے نام لے کے گنا کے اشارہ کر کے بتلایا کہ ٹھیک جو ان کے کردار اور کرتوت ہیں وہی ان کے تھے, تو ان کے اوپر کیا بیتی وہ دیکھ لو. کہ پتہ ہے کہ کیا ان کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, مثلا قوم کی نوح, عاد اور سمود کی قوم, اور ابراہیم کی قوم, مدین والے, متفقات الٹی بستیاں اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے. تو ان کے بعد فرمایا کہ ہمارے رسول واضح دلیلیں, واضح تعلیمات اور واضح معجزات لے کر آئے, لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے انکار کیا اور اللہ کی سزا کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا دیا تو سزا ہوئی, تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا, بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے. تو منافقین اور منافقات کے تذکرے کے بعد ان کے بالمقابل یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے منافق مرد و منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی رفیق ہیں, اسی طرح سے اہل ایمان مرد اور عورت یہ بھی ایک گروپ ہیں, ایک گروہ ہیں, ایک دوسرے کے رفیق ہیں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحم فرمائے گا, یعنی اپنی رحمت سے نوازے گا. اللہ یقیناً غالب ہے, طاقت رکھنے والا ہے, اور وہ دانا اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے ایسی جنتوں کا جو سرسبز و شاداب ہوں گی, جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان میں بڑے عمدہ قسم کے باغات میں ان کے مکان ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس جگہ پہ انہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی, اور یہی سب سے بڑا انعام ہے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله
فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایت و مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ اور سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو بے رضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کے مال قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں.
اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینے کا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کے قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری، ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مغفرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شدت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بلائیں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ تو اب اس آیت میں، آیت نمبر 73 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کے سلسلے میں سخت رویہ اختیار کریں اور ان سے لڑیں اور وغلظ علیہم، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین سے مقابلہ کرو، ان سے جہاد کرو اور ان کے اوپر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کہ منافقین کے بارے میں پیچھے بھی آ چکا اور یہاں پہ بھی اگلی آیت میں ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے کہ یہ کفریہ باتیں بکتے ہیں، اور جب ان سے مواخذہ کیا جاتا ہے، ان سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کہی تھی، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے اسلام کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا، اور انہوں نے تو وہ کچھ جو ہے نا حاصل کرنا چاہا تھا جو پا نہیں سکے، یعنی ان کی آرزوئیں، ان کے ارادے تو بڑے کچھ تھے لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔ اور یہ جو ان کا غصہ ہے، یہ جو انتقام لے رہے ہیں مسلمانوں سے اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے نا کہ اس معاشرے میں اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی اپنے فضل سے ان کو نوازا۔ پہلے بھی مالدار تھے، مزید مالدار ہو گئے، پہلے ممکن ہے یہاں وہاں خطرات سے دوچار ہوں، اب اسلامی حکومت نے جو امن و امان فراہم کیا تو اس امن و امان سے یہ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ ہو گئی ہے اچھی تو اس مارکیٹ میں ان کا جو ہے نا دھندا اور چمکا ہے، یعنی ہر طرف سے واقعہ یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرے سے ان کا فائدہ ہی فائدہ ہو رہا تھا۔ لیکن اس فائدے پہ بجائے اس کے کہ شکر گزار بنے اللہ کے، اللہ کے رسول کے، اسلام کے بھی، اسلام کے معاشرے کے بھی، ہر ایک کے ناشکری کا رویہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر نہیں کرتے، منہ موڑتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک سزا دے گا اور آخرت میں بھی۔ اور پھر یہ جان لیں کہ زمین یعنی اس ملک میں انہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہ ملے گی، کوئی انہیں بچانے کے لیے کوئی مددگار اور یار کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر بتلایا کہ میں سے بعض وہ بھی ہیں منافقین میں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، یعنی کہا تھا اللہ کی قسم پروردگار اگر آپ ہمیں دے دیں پیسے، آج تو ہم غریب ہیں یا کم مال ہمارے پاس ہے، ذرا کچھ ملین اور بلین کر دیں تو پھر دیکھیں کہ ہم کتنے جو ہے نا صدقہ اور خیرات میں آگے بڑھتے ہیں اور کتنے نیک اور صالح بنتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست پہ اور دعا پہ نواز دیا اپنے فضل سے تو بخیل بن کے بیٹھ گئے
اور جیسے انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہا، اور اسلام سے اور اسلام کے مطالبات سے جو ہے وہ منہ پھیرنے لگے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ چونکہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں انہوں نے خلاف ورزی کی اور جھوٹ بولا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں ایک نفاق کا بیج بو دیا، اس طرح سے کہ وہ گڑ گیا، وہاں سے نکلنے والا نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک واقعہ، ایک شخص آیا، پہلے ٹھیک ٹھاک تھا لیکن غریب تھا، نماز پڑھتا تھا 5 وقتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، اور بس غریب تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے تمہارے لیے حالت تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و دولت ملے تو پھر تم اس کا حق نہ ادا کر سکو۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت دے دے تو میں اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، لیکن ہوا یہ کہ وہ دعا کے نتیجے میں بڑا مالدار ہو گیا، اتنا کہ اپنے یعنی بڑھتا چلا گیا، اتنا ہو گیا کہ شہر چھوڑ کے وہ پھر باہر چلا گیا۔ اس کے پاس ہزاروں بکریاں ہو گئی ہیں، کہاں سے مدینہ کے اندر آبادی میں رکھے۔ تو پہلے تو یہ ہوا کہ 1-2 نماز آ کے کم اس نے شروع کی، یعنی جماعت کی نماز اس نے چھوڑی، پھر مستقل جو ہے یہاں سے ہٹ ہی گیا اور چلا گیا وہاں پہ باہر وادیا کہیں آس پاس کسی پہاڑ کے۔ لوگ گئے وہاں اس کے پاس مانگنے کے لیے گئے زکوٰۃ کا مال، تو بھی اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس نے انکار کیا اور یعنی بالکل بخیل بن کے رہ گیا، یہ میرا مال ہے، میری محنت سے جو ہے حاصل کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے منافقین بہت سارے تھے، تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں یعنی اس پہ مطمئن نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس پہ مطمئن رہیں، خوش رہیں، اور اگر دعا بھی کریں تو اس طرح سے کریں کہ پروردگار اپنے فضل، جو بھی اپنا فضل اس سے نواز، اس طرح سے کہ ہمیں قابو میں رکھے، باہر نہ ہونے پائیں۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مالدار بن جائے، گاڑیاں ہوں، گھر ہوں، لیکن کہ اس کے بعد کے جو مطالبے اور تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے جو ہے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے لوگ تھے، تو فرمایا کہ کیا اس طرح کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشی اور ان کے راز کو بھی جانتا ہے اور غیب کی چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر آگے بتلایا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ لوگ منافق ایک طرف تو مالدار ہوئے، اللہ سے معاہدہ کیا، اللہ سے عہد کیا کہ آپ ہمیں مال دیں تو ہم دیں گے، خرچ کریں گے اور بڑے نیک رہیں گے، لیکن خود بخیل بن بیٹھے، جب وقت آیا تو انہوں نے 1 پیسہ نہیں دیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی انہوں نے کیا کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو رضاکارانہ طور پہ مومنین میں سے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے صدقات پیش کرتے ہیں، یعنی بڑھ چڑھ کر، یہاں متطوعین من المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ رضاکارانہ طور پر لوگ صدقات بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں۔ ان پہ یہ جو ہے نا پپیاں کس رہے ہیں، یہ جی دیکھو ریاکاری سے کام لے، دیکھو دکھاوے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے کہ ہم نے والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم، اور جو لوگ صرف اپنی محنت اور مزدوری ان کے پاس ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں، وہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں تو ان پہ بھی پتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کوئی ان کے اس سے زبان سے جو ہے نا یا بد زبانی سے بچا نہیں۔ جو جن کے پاس مال و دولت ہے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ کرام، پورا مال دیا، یا یہ کہ کوئی 300 اونٹ جو ہے دے رہا ہے میں لشکر کے، اور میں 300 کا لشکر جو ہے 300 مجاہد تیار کر رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، ڈھیر لوگ لا کے دے رہے ہیں، ان پہ یہ جو ہے طنز کر رہے ہیں اور یہ پھپتیاں کس رہے ہیں کہ دیکھو جی آئے ہیں دکھانے کے لیے کہ ان کو حاتم طائی کہا جائے۔ اور ان کے سب سے زیادہ بدزبانی تو انہوں نے کی وہ غریب صحابہ، کہ جنہیں یعنی واقعہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو واقعتاً یعنی اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، جنہوں نے دین کو سمجھ بوجھ کے اختیار کیا تھا، تو یہ لوگ وہ ہوتے تھے کہ اگر کوئی ان کے سامنے نیکی میں آگے بڑھنے کا موقع آتا اور یہ مال کے ذریعے سے نیکی کمائی جا سکتی تو ان کی کیفیت قابل دید ہوتی تھی کہ ہم آج یہ موقع ملا ہے، حسرت اپنے اوپر ہوتی کہ ہم کیسے پیچھے۔ بعض لوگ وہ تھے کہ جن کے پاس
سوائے اپنی دن کی اس دن کی محنت مزدوری کے کچھ نہیں تھا. اتنی کھجوریں ان میں سے انہوں نے آدھا اس میں بھی بانٹ دیا. آدھی کھجور آدھا کلو لے لیجیے, 1 کلو کھجور اس میں سے اب ایک آدھا کر دیا, گھر کے لیے آدھا وہاں پہ دیا. وہ بھی نہیں پورے ہوئے تو رات میں جا کے اوور ٹائم کر کے محنت کر کے لے کر آئے, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. مطلب یہ تھا کہ آدمی ایک خیر کا موقع ہے اس میں حصہ لے. اسلام میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوانٹٹی کتنی ہے, ایک کوالٹی دیکھی جاتی ہے, اور انسان کا جو ہے نا وہ اس کا اخلاص, اس کی انابت, یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں یعنی یہ موقع ملا ہے اسے کمانے کا, اور اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اس پہ کتنا اس کے دل میں افسوس اور حسرت ہوتی ہے کہ اس موقع سے ہم نے کما حق و فائدہ نہیں اٹھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو وہ منافقین جو ہے ایسے لوگوں پر ہنستے تھے کہ یہ جو ہے ٹڈی کی ٹانگ آ گئی ہے اور جا رہے ہیں اس سے جو ہے روم کی فوجوں کو فتح کرنے کے لیے, یہ آ گئے. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں, 70 بار بھی اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں. یہ 70 کا عدد ایک خاص انداز میں, خاص مفہوم میں بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 70 سے 71 ہو جائے تو ہو جائے. 70 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کتنے ہی آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, کوئی بھی 1000 بار 1,00,000 بار کہیں. 70 کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں آپ کی بھی دعائیں مغفرت ان کے حق میں قبول کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا, ان کے ساتھ کفر کیا ہے. ایسے فاسق لوگوں کو اللہ جو ہے راہ نجات نہیں دکھلاتا. تو فرمایا کہ یہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے لوگ, فرح المخلفون, مخلفون کا لفظ جو ہے معنی خیز ہے. اصل میں یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا کہ پیچھے رہ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے مخلفون کا, مخلفون کے معنی ہے کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. اللہ ہی نے نہ چاہا کہ یہ آئیں, پیچھے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ. تو جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اپنے اس بیٹھ رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس ان کے پیچھے ان کے خلاف اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے, اور انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنے جان اور مال سے جہاد کریں. اور جنہوں نے یہ کہا کہ لا تنفروا فی الحر, یہ گرمی میں مت نکلو, اس گرمی کے موسم میں مت نکلو, تو فرمایا کہ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ گرمی, جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے, کاش کے لوگ سمجھتے ہو. تو روئیں, ہنسیں کم, روئیں زیادہ, اس لیے کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ واقعی ان کو ہنسنا نہیں چاہیے, ان کو رونا ہی چاہیے. اب آگے جو ہے ان کے لیے رونا ہی رونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب جب اللہ تمہیں لوٹائے, یعنی واپس آپ جائیں غزوہ تبوک کے بعد, تو ان میں سے کوئی گروہ آپ سے ملے اور آ کے کہے کہ آئندہ کسی غزوے میں جہاد کے لیے وہ آپ کے ساتھ نکلنا چاہیں, اس کی اجازت طلب کریں, نہیں, فقل لن تخرجوا معي ابدا. اے منافقو, اب تم لوگ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے, تمہارا نفاق ظاہر ہو چکا ہے. ولن تقاتلوا معي عدوا, اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے تم لڑ سکتے ہو, کیونکہ تم لوگ پہلی بار جب تم سے کہا گیا تھا اس وقت تم نے اپنے لیے بیٹھنا پسند کر لیا, تو اب پیچھے ہی جو رہ گئے انہی کے ساتھ یعنی تم بیٹھے رہو, تمہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور یہیں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں, تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کا انتقال ہو گیا. باپ بہرحال باپ ہوتا ہے. عبداللہ کے بیٹے عبداللہ, ان کا نام بھی عبداللہ, مخلص صحابی, بہرحال ان کا باپ تھا, اٹھا کے پھینک تو دیتے نہیں, مر گیا عبداللہ بن ابی. عبداللہ بیٹا جو ہے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کی, یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیجیے باپ کے کفن کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی, اپنے سپاہی, اپنے رفیق, اس کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اپنا کرتا دے دیا اپنے باپ کو. جا کے جانتے تھے عبداللہ بن ابی کون, دے دیا دل رکھنے کے لیے اپنا کرتا کی کفن میں. پھر عبداللہ ابن عبداللہ آئے, یا رسول اللہ آپ چلیں
میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا۔ اصل میں عبداللہ کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ کہ وہ جانتا تھا اپنے باپ کو کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کفن بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھا دیں تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ وہ کیا کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے نماز جنازہ پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ جب روایتوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، بعض لوگوں نے واقعہ یہ کہ بڑے صحابہ نے روکا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر بھی گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ چلے ہیں وہاں سے، تو لوگ پڑھو۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقوں میں سے جو مر جائے ان میں سے کسی کی اب نماز جنازہ تم نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر تم کھڑے ہو، منع کر دیا۔ چنانچہ وہاں سے واپس آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آتی کہ کوئی جنازہ ہے تو آپ پوچھتے کون ہے، پتہ کر لیتے۔ اگر آپ جانتے ہوتے کون ہے منافقین، آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ تو اگر کوئی منافقوں میں سے ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ تم لوگ جاؤ اپنا پڑھا لو، اب نہیں جاتے۔ اس کی بنیاد پر علماء نے یہ بیان کیا ہے، مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں اگر کوئی بددین ہے، بد کردار آدمی ہے، تو جو اہل حل و عقد ہیں، نمایاں قسم کے لوگ ہیں، وہ نہ جائیں اس کی نماز پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے سارے لوگ جائیں، لیکن وہ کسی کو حیثیت حاصل ہے کہ بھئی یہ ایک دینی رہنما ہے، پیشوا ہے، وہ منافق کی خبر پہ نہ جائے۔ جسے لوگ جانتے ہیں کہ مثلا ہاں بھئی یہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، یہ ایک عالم دین ہے، یہ رہنمائی اور ارشاد اور توجیہ کا کام کرتا ہے، ایسے لوگوں کو منع کیا گیا، وہ نہ جائیں۔ باقی دوسرے لوگ ٹھیک ہے، لاش کو سڑانا نہیں ہے سڑک پہ، تو اس کو دفن ہی کرنا، جائیں دفن کر کے آئیں۔ ذمہ دار لوگ کبھی جو ہے نہ جائیں، خاص طور سے جن کی کوئی دینی شناخت ہو گئی تو کسی صاحب بدعت کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ذمہ دار لوگ نہیں جائیں گے۔ میں کہ اس پہ نہ تو نماز جنازہ پڑھو نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کفر کیا، اور اس حال میں مرے ہیں کہ یہ سرکش اور نافرمان ہیں۔ تو اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور اولاد کی کثرت تمہیں یعنی متاثر اور مروب نہ کرے، ان کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں عذاب دینا چاہتا ہے اور حالت کفر میں ان کو موت دینا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ بھی کہ جب کوئی صورت یہ مضمون لیے ہوئے نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو وہی صاحب مقدرت اور صاحب حیثیت لوگ، کل قول کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہیں، وہی لوگ آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ عذر ہے وہ عذر ہے، ہمیں جو ہے بس چھوڑ دیجئے کہ یہاں پہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہاں لفظ خوالف آیا ہے، خوالف عورتوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی پردہ نشین، چوڑی پہننے والیاں، گھروں میں رہنے والیاں، انہوں نے اپنے لیے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہ جائیں۔ تو میدان جہاد میں عورتیں نہیں جائیں گی، دور دراز سفر عورتیں نہیں کریں گی، اور اگر کوئی مرد پیچھے وہ نہیں تیار ہوتا ہے اور یہیں بیٹھنا پسند کرتا ہے، جبکہ پورے گاؤں میں صرف عورتیں ہی رہ گئی ہیں، پردہ نشین ہی رہ گئی ہیں، چوڑیاں پہننے والی رہ گئی، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی مرد نہیں پسند کرتا تو خود اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے، اسے تانا دیا جائے اس نے بھی اپنے ہاتھوں میں کیا ہے چوڑی پہنی۔ انہوں نے اپنے لیے ہی پسند کر لیا کہ مال خوالف رہے، ٹھیک ہے، تو ان کے دلوں پہ جو ہے مہر لگا دی گئی ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ البتہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں صحیح معنوں میں، یہ لوگ اپنے مال اور جان سے جو ہے جہاد کرتے ہیں، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔